فادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی حکم نہ ماننے، ان کی نافرمانی پہ ان کو شوکاز ہو رہے ہیں، مگر آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ فارن فنڈنگ کیس جہاں سے یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا، اگر انویسٹیگیٹ کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ کن کن ممالک نے پیسہ دیا تھا، تو آپ کو آسانی ہوتی 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے، کون کون سی قوتیں تھیں، وہ پتہ چل جاتا۔ مگر ہم 9-10 مئی کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور اگر بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر پاکستان کے آئین قانون کو ختم کریں، پھر جو تکڑا ہوگا وہ جتھے لے کر آیا کرے گا اور اپنے فیصلے آپ پہ مسلط کر دیا کرے گا۔ اور جس قائد اعظم کو بانی قائد اعظم آپ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک مانتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے دین کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا، مگر کچھ شخصیات کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کل کو اس شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے قائد اعظم نے یہ نہیں سمجھایا سی کہ پاکستان بنا لیں، مگر اس قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہو اسے حکومت کہا جائے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اگر ریاست کے اندر کوئی دہشت گردی، کوئی مسلح جتھے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اگر کوئی حکم منوانا چاہیں تو ریاست سختی سے کچل دے اس کو، تاکہ دوبارہ اس طرح کو کوئی حرکت نہ ہو سکے۔ مگر یہاں تو بھائی اس کو معصوم کہا جا رہا ہے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ اس کو ایک بڑی جماعت کا سربراہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو اس کی جماعت اس وقت کی بڑی جماعت نہیں تھی؟ اور کیا 2017 میں جب نواز شریف کو ہٹایا جا رہا تھا، کیا وہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت پارلیمان میں نہیں تھی؟ کیا وہ بڑی جماعت نہیں تھی؟ کیا اس وقت اس کے لیے یا آج تک اس کے لیے کسی نے کہا کہ یہ بے گناہ تھا؟ بری ہوئے، مگر کیا یہ مناسب نہیں تھا؟ کہا جاتا کہ اس کے خلاف منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ کیا گیا، ان کو بدنام کرنے کے لیے اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایسا کہا گیا، نہ نواز شریف کے لیے ایسا کہا گیا، اور خواجہ ناظم الدین سے لے کر نواز شریف تک جتنے پرائم منسٹر آئے وہ تو مظلوم، ان کو تو کسی ٹینک والے نے، کسی اور نے زبردستی ہٹایا، مگر اس کو تو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، مگر یہ معصوم کہلایا اور ہم ظالم کہلائے۔ اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھین لیے گئے۔ او بھائی اس کے بعد بھی دیکھیں، ایک ویڈیو آئی کہ پی ٹی آئی کے سابق امیدوار جو ہیں وہ پیپر فائل کرنے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا اور اس کی ویڈیو چلائی گئی، حالانکہ وہ رات کے ویسے تو وہ رات کو پھرتے تھے، رات کو کسی نالے میں گرے اور زخمی ہو گئے، اور اس نے پھر اپنا سٹیٹمنٹ بھی اگلے دن ریکارڈ کروایا کہ مجھے کسی نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ کوئی ادارہ ہے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ پیپر کون چھیننے والا ہے اور یہ اس طرح کی ویڈیو کون پی ٹی آئی کی جانب سے ریلیز کرتا ہے کہ یہ تشدد ہوا۔ یہ ایک منصوبہ بندی سے اس الیکشن کو بیفور الیکشن متنازع بنایا جا رہا ہے، اور ایک منصوبہ بندی سے بنایا جا رہا ہے۔
اس لیے کہ مسلم لیگ کی مقبولیت، نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کو متنازع بنانے کے لیے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کو ریاستی مشینری کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں کہ وہ ظالم کو مظلوم شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پیپر چھیننا اور یہ کسی کے دروازے کو نوک کرنا اور یہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اس کا ملبہ بھی مسلم لیگ نون پر ڈالنا سیاسی طور پہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے یہ کردار کیا جا رہا ہے، یہ ایکٹ کیا جا رہا ہے۔ 9-10 مئی کے پاکستان کے اندر جرم کرنے والوں کو سزا نہیں دینا تو پھر جو ایک طاقتور ادارے کے اندر جو لوگوں کو سزا دی گئی، درجن سے زائد لوگوں کو، یا ایک دوسرے ادارے کے اندر آڈیو جس کی آئی تھی وہ آڈیو بیس یا دیگر ایشوز پر جس کو نوٹس کیا گیا ہے، پھر وہ بھی واپس لے لینا چاہیے۔ اور اگر کرنا ہے احتساب تو پھر اس سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ ہونا چاہیے۔ پھر کیا بندیال صاحب کی آڈیو منظر عام پہ نہیں آئی تھی ان کی ساسو ماں کی؟ اور کیا پھر اسی طرح ہوا نہیں ہے؟ اور کیا ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو نہیں آئی تھی؟ کیا اس پہ مٹی ڈالو یہ پروگرام ہے؟ اور کیا جس کو نوٹس ہوا اعلیٰ عدلیہ کے ایک اعلیٰ شخص کو، کیا اس کی جو آڈیو سامنے آئی تھی کیا مین اسی طرح آڈیو کے مطابق اس پہ عمل نہیں ہوا؟ اور کیا اگر نوٹس ہوتا ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوتی ہیں تو وہ تو اپنی جگہ درست ہے، مگر کیا جسٹس ملک قیوم ملک صاحب جو تھے ان کی جو آڈیو آئی تھی اس پہ یقین نہیں کیا گیا تھا اور اس آڈیو پہ کو بیس بنا کے سزا نہیں دی گئی تھی اور سزائیں ختم نہیں کی گئی تھیں؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو آپ کہیں کہ یہ درست ہے، اور جو آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ہوں گی، جو آپ کو لاڈلا نہیں ہوگا، آپ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے؟